کامیاب ہونے کے لیے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ صحت مند ہوں گے، آپ ہر کام اچھے سے کر سکیں گے. تو صحت مند جسم کے ساتھ آپ کا صحت مند ذہن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج جو ہمارا ذہن ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. جب ہم کالج لائف میں تھے تو ایگزامس کی ٹینشنز، جب ہم کالج سے فری ہوئے تو جاب کی ٹینشن. السلام علیکم، میں ہوں ارسلان، اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک نہایت اہم موضوع کے اوپر، جو سب کا ایک اہم مسئلہ ہے، میرا بھی تھا اور ابھی بھی ہے، اور میں اس پر فوکس کر رہا ہوں. دیکھیں، ہر انسان دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہونے کے لیے پڑھتا ہے. لیکن کیا ہے کہ زندگی کے اندر نہ ہی وہ ارننگ کر پاتا ہے. اگر وہ اسٹڈی کرتا ہے تو ٹھیک سے مارکس حاصل نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ اس کا جو ذہن ہے وہ مکمل طور پہ کشمکش کا شکار ہے، مطلب کہ ایک ڈپریشن کی حالت میں وہ ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اس وجوہات سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا. دیکھیں، میں نے جو اپنے ایک ریسرچ کے مطابق، ایک اپنے مائنڈ کے مطابق، انسان کی جو زندگی ہے وہ 3 حصوں پر منحصر ہے. پہلا حصہ انسان کا جو پیدا ہونے سے 20 سال تک کی عمر کا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا لرننگ ایج. جو ہماری لرننگ ایج ہے نا، اس کو ہم ٹھیک سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاس ہونا ہے تو ہم نے صرف 40% مارکس لینے ہیں اور رٹا لگا کے پاس کیا، میٹرک کلیئر کی، آگے گئے تو سب بھول گئے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ٹھیک سے چیزوں کو یاد نہیں کر پاتے. کیا اس کی ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح سے اس پر ہم قابو کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ذہن بہت کمزور ہو چکا ہے، ہماری سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو ہمارے جو پیدا ہونے سے 20 سال تک کی عمر ہے وہ ہے ہماری لرننگ ایج، ٹھیک ہے. اور 20 سال سے جو ہمارے 40 سال تک ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ہماری ارننگ ایج. دیکھیں، ہم نے جو 20 سال تک کی عمر میں پڑھا، اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر اپنی تعلیم حاصل کی، ایک 20 سال کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے جس کے بعد انسان کو اپنی لائف میں خود سٹیبل ہونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، پیسہ کمانا بہت ضروری ہے. تو ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ 30 سال، 28 سال، 31، 32 سال تک جو ہے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کچھ کمائی کا ذریعہ بھی ڈھونڈنا چاہیے. اگر آپ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں تو دیکھیں، اسٹڈی کرنا، مارکس حاصل کرنا، آج کل بہت کمپٹیشن کا دور ہے. آپ ہر انسان کو دیکھیں، سب نے جو ہے گریجویشن کی ہے، ماسٹر کر چکے ہیں ہر کوئی. اگر آپ اپنے ہی محلے میں دیکھیں تو آپ کو کتنے ہی ماسٹر والے لوگ ملیں گے جن کے ماسٹر ہے اور لیکن کیا ہے، بے روزگار ہیں. تو ہم اپنی اس ایج کو، اپنی اس عمر کو ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کہیں جابس دیکھتے ہیں تو آج کل 18 سے 25 سال تک جو ہے وہ ایج کو رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اوور ایج ہے. جبکہ ہم اپنی اسٹڈی، اپنی جاب کی طرف جو فوکس کرتے ہیں وہ تب کرتے ہیں جب ہماری اوور ایج ہو چکی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ غلطیاں کی جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. ڈگری ہاتھ میں ہے لیکن کہیں کام نہیں ملتا، اوور ایج ہو چکی ہے. اور آنے والے جو نئے لوگ ہیں، جو ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں، تو وہ مارکس آپ دیکھ رہے ہیں، میٹرک میں ان کے مارکس ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس آ رہے ہیں. تو ہمارے دور میں تو ایسا نہیں تھا. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے، بہت اچھی بات ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اب؟ ہم نے تو اپنی ضائع کر دی. تو یہ ہمارے زندگی کے 2 حصے ہیں جن کو ہم ٹھیک سے یوٹیلائز نہیں کرتے. تو آخر میں ہماری 40 سال سے لے کر جو ہماری زندگی ہے وہ ہماری ہوتی ہے ریٹرننگ ایج. ریٹرننگ ایج سے کیا مراد ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا، جو کچھ آپ نے کمایا، اب آپ کی اپنی شادی ہے، آپ کی اپنی بیوی بچے ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر لگانا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے گھر کے معاملات دیکھنے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہماری بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی تو آگے ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ اس کو فیس کرتا ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا چھٹکارا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں، کامیاب ہونے کے لیے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ صحت مند ہوں گے، آپ ہر کام اچھے سے کر سکیں گے. تو
صحت مند جسم کے ساتھ آپ کا صحت مند ذہن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج جو ہمارا ذہن ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ جب ہم کالج لائف میں تھے تو ایگزامس کی ٹینشنز، جب ہم کالج سے فری ہوئے تو جاب کی ٹینشن، جب ہم نے ہو گئی تو پھر آگے کیا ہوا کہ ہم اپنی فیملی کی ٹینشن، مطلب ہم ٹینشن میں ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے۔ ریلیکس اس طرح سے کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو میرے ساتھ والا ہے وہ آج کس پوسٹ پہ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کوئی آپ کے پاس سکل ہے، اگر نہیں ہے آپ کی تعلیم ہے، اس کے مطابق آپ کام کرنا سٹارٹ کریں۔ میں اپنی بات بتاؤں آپ کو تو دیکھیں، میرا چینل ہے ایم اے اردو کا، تو میری خود ایم اے اردو تھی اور میری ایم اے اردو بہت مشکل تھی، مجھ سے ایم اے اردو نہیں ہونی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے ساتھ پڑھانا سٹارٹ کر دیا، تو میں لوگوں کو پڑھاتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ تو الحمدللہ رزلٹ یہ نکلا کہ میرے بھی ماشاء اللہ اچھے نمبر سے میں پاس ہوا، اور ساتھ اب میں ایم اے اردو پڑھا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں ذرا، کہ دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، پازیٹیو اپنے آئیڈیاز اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں، سوچیں بھی پازیٹیو، اور پازیٹیو ایکٹیویٹی جو بھی آپ کی ہابیز ہیں ان کو اگر آپ اپنا مائنڈ فریش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بکس پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ کوئی اچھی سی بکس پڑھیں، جو آپ کے سبجیکٹ ہیں ان کو سرچ کریں، گوگل میں جائیں، ویکیپیڈیا میں جائیں، یوٹیوب پہ ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے لوگوں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، آپ وہاں سے جو ہے اپنا فائدہ حاصل کریں، اور اپنی مزید اس کے علاوہ کوئی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں، جم جوائن کریں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کا جسم اور آپ کا ذہن دونوں فریش رہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو آپ بالکل اپنی لائف میں پرفیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو عادت ہو جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے معاشرے کو فیس کرنا ہے، آپ نے اپنی سکل کو ڈھونڈنا ہے، چھانٹنا ہے، اپنے اندر سے ڈھونڈیں کہ آخر آپ کس چیز میں ماہر ہیں۔ ابھی میں دیکھیں، جو ہمارا بہت بڑا ایک اور المیہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطی کی، سب سے پہلے آپ نے اپنی میٹرک میں بایو رکھی، تو آپ نے بایو کے ساتھ اپنی میٹرک کلیئر کی، اور آگے جا کے آپ نے کیا کیا، آگے جا کے آپ نے جو ہے کمپیوٹر کو جوائن کر لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو خود نہیں پتا کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ اگر تو آپ نے کوئی عام روٹین سے آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی ہائٹ اچھی ہے، آپ نے کچھ، تو آپ سمپل اپنی میٹرک کرو، آپ ایف اے کرو، اچھے مارکس لو، اور اپنے آپ کو مینٹین رکھو، اپنی ایج کو ضائع مت کرو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ پڑھائی تو ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ میں اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں تو ہم آپ کے لیے ویڈیوز آسان سے آسان جو ہے اس کے اندر ہم دینا چاہتے ہیں، تو وہاں سے آپ تیاری کریں۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ تو ہو کہ آخر آپ نے فیوچر میں کرنا کیا ہے، آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو بنا کسی مقصد کے انسان کا اپنے کسی راستے پر چلنا ایسا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کی اور اسے پتہ نہیں ہے، وہ بس جا رہا ہے، جہاں پہ جائے گا بس کسی کا یا تو اپنا نقصان کرے گا یا دوسروں کا نقصان کرے گا۔ تو بھائی اپنا ایک مقصد بنائیں، اور باقی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے جتنی مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے خدمت کرتا رہوں گا، اور اسی طرح سے ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ تو الحمدللہ میرے چینل کو کافی پسند کیا جا رہا ہے، اور لوگ جڑ رہے ہیں اس چینل کے ساتھ، اور میسیجز بھی آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اسی چینل پہ جڑا رہوں گا، اور آپ کے لیے مزید اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرتا رہوں گا، تاکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو اگر آپ کسی اور چیز سے پریشان ہیں، کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے لیکن آپ کہہ نہیں پاتے، تو آپ مجھ سے بات کریں، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، تو میں انشاءاللہ اسٹڈی کے حوالے سے تو آپ کے ساتھ ہوں ہی، لیکن اگر کوئی آپ پریشان ہیں، کوئی آپ فیوچر کے لحاظ سے کچھ آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں، میرے یوٹیوب میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے چینل پہ، اسی چینل پہ اے ایس اکیڈمی، آج میں آپ کو اے ایس اکیڈمی کا بتاؤں کہ اے ایس کا مطلب ہے آل سبجیکٹ اکیڈمی۔ تو میں یہاں پہ کمپیوٹر، اس کے علاوہ اردو تو پڑھا ہی رہا ہوں، ایم سی کیوز، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، ایف پی ایس سی، جتنے بھی ہیں میں ان پہ لیے آپ کے لیے جو ہے سولڈ جتنے بھی پیپرز ہیں پاسٹ میں سب کی جو ہے وہ ویڈیوز انشاءاللہ میں نے کچھ ریڈی بھی کر لی ہیں، بس اپلوڈ کرنا ہے، اور کچھ میں بنا بھی رہا ہوں۔ تو جیسے جیسے سیٹس آئیں گی میں آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔